السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، ڈاکٹر ذاکر نائک آج کل پاکستان کے دورے پر ہیں اور ان کے بارے میں آج ایک خصوصی انٹرویو لایا ہوں۔ بڑا معلوماتی اور دلچسپ معلومات ہیں۔ آپ دیکھیں گے میرے پتر کا کتنا قوی حافظہ ہے اور کتنا مضبوط حافظہ ہے۔ یہ صرف میں نے آئینہ دکھانا ہے آپ کو اور بس، اور کچھ بھی نہیں بتانا۔ نہ میرا مطلب کسی کی حمایت ہے، نہ میرا مطلب کسی کی مخالفت ہے۔ صرف یہ بتاؤں گا کہ میرے پتر کو اللہ تعالیٰ نے کتنی قوت حافظہ اور کتنی صلاحیت اور کتنی قوت فیصلہ عطا کی ہے۔ وہ باتیں کہتا ہے تو ان کو کتنی دیر تک یاد رہتی ہیں۔ اس انٹرویو کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے اور بس۔ چلو بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے کرتے ہیں سوال میرے پتر سے اور لیتے ہیں ان سے جوابات۔ جی پتر، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آج کل پاکستان کے دورے اور ان کے بارے میں مختلف آراء، مختلف تبصرے اور مختلف خیالات لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی ان کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی ان کی حمایت میں ہے اور کوئی خاموش ہے۔ آپ کا ان کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کس طرح کے آدمی ہیں؟ وہ اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور آپ کا ان کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی اس دور میں اسلام کے جو مجددین ہیں ان میں سے ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ مجددین ہیں ان میں سے ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس دور کے مجدد اسلام ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ میرے پتر کے نزدیک وہ اسلام کے مجدد ہیں اس دور کے۔ اچھا، ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی ایک سوال کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں۔ آپ کے بارے میں مختلف نظریات اور مختلف خیالات ہیں۔ آپ سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ آپ الہام اور کشف کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ کیا الہام اب اس کا سلسلہ جاری ہے یا ختم ہو گیا؟ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا، وہی تو آتی نہیں، نبوت تو ختم ہو گئی، کوئی بول رہا تھا۔ لیکن الہام ایسی چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کرتے۔ جی، الہام کا سلسلہ جاری ہے، وہی کا سلسلہ بند ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب صرف اس کے قائل ہی نہیں بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے الہام ہوتا ہے، جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا۔ اور الہام کے ذریعے میں کچھ چیزیں جانتا بھی ہوں۔ اچھا، اب میرے پتر سے سوال کرتے ہیں کہ الہام کے قائل کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے؟ جی پتر، جو شخص الہام یا کشف کا دعویٰ کرے اور الہام یا کشف کے ذریعے کسی چیز کے معلوم ہونے کا دعویٰ کرے، بھی مجھے یہ چیز کشف کے ذریعے معلوم ہوئی ہے یا الہام کے ذریعے معلوم ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا۔ اچھا، کشف اور الہام کا دعویٰ کرنے والا میرے پتر کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے، اس انٹرویو کا مطلب صرف اور صرف اتنا تھا کہ میرے پتر کا حافظہ کتنا قوی ہے۔ جو شام کو بات کرتا ہے اگلے دن صبح تک اس کو وہ یاد رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ اچھا پتر، آپ مزید اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کریں گے؟ اتنا بڑا پنگا لے رہے کیوں ہو جب تمہیں خود کانفیڈنس نہیں ہے؟ اس سے بہتر ہے کتے کی موت مر جاتے ہیں یہ بکواس کرنے سے پہلے۔ تم لوگوں کو موت آ جانی چاہیے تھی، ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی بہتر تھا کتے کی موت مر جاتی۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا۔ حیرانگی اور مزے والی بات یہ ہے کہ میرے پتر نے صرف ایک پہلے ہی شخص کو مجدد بنایا، مجدد اسلام قرار دیا اور مجدد اسلام کا اس کو لقب دیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس بیچارے کے اوپر ایسا پانی پھیرا کہ کہا کہ وہ تو اسلام سے ہی خارج ہے۔ اس کو کہتے ہیں، میرے پوتر کو بھی بعض لوگ مجدد ماننے کے لیے تیار ہیں، بلکہ مان بھی چکے ہیں۔ یہ ایک مجدد کا دوسرے مجدد کے بارے میں نظریہ آپ نے سن لیا۔ اس کو کہتے ہیں خود ہی کسی کو حاجی کہنا اور پھر ہی اس کو چور ہی کہہ دینا ساتھ۔ یہ بات بالکل وہی ہے، ادھر اس کو مجدد کہہ رہا ہے اور ادھر وہ کہتا ہے کہ
اس طرح کا نظریہ رکھنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔